شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ قرآن مجید کی ان آخری دو صورتوں کے درمیان اتنا گہرا تعلق اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترکہ نام معوذتین ہے، یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں۔ یہ دونوں صورتیں بیماری، وبا، جادو، نظر لگنا اور بے شمار اندیکھی بلاؤں سے بچاؤ کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ مضمون بتا رہا ہے کہ جب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی، یہ اس وقت نازل ہوئی ہوں گی۔ بعد میں جب مدینہ طیبہ میں منافقین، یہود اور مشرکین کی مخالفت کے طوفان اٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر انہی دونوں صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت مزاج نے شدت اختیار کی تو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پھر یہی صورتیں پڑھنے کی آپ کو ہدایت کی۔ مکہ معظمہ میں اسلام کی دعوت جوں جوں پھیلتی گئی، کفار قریش کی مخالفت بھی شدید ہوتی چلی گئی، جب تک انہیں یہ امید رہی کہ شاید وہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے باز رکھ سکیں۔ اس وقت تک تو پھر بھی دشمنی کی شدت میں کچھ کمی رہی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل مایوس کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کرنے پر آمادہ نہیں، اور سورہ کافرون میں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ جن کی بندگی تم کرتے ہو میں ان کی بندگی کرنے والا نہیں، اور جس کی بندگی میں کرتا ہوں اس کی بندگی کرنے والے تم نہیں ہو، اس لیے میرا راستہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ۔ تو کفار کی دشمنی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ خصوصیت کے ساتھ جن لوگوں کے متعدد افراد، اولاد، رشتہ دار، عزیز و اقارب نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے ہر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسا جا رہا تھا۔ خفیہ مشورے ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جادو ٹونے کیے جا رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو وفات پا جائیں یا سخت بیمار پڑ جائیں یا دیوانے ہو جائیں۔ شیاطین، جن و انس ہر طرف پھیل گئے تاکہ عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف اور آپ کے لائے ہوئے دین اور قرآن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیں، جس سے لوگ بدگمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جل رہی تھی۔ مثال کے طور پر ابو جہل، جس بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے بڑھتا چلا جاتا تھا، اس کی وجہ خود بیان کرتا ہے کہ ہمارا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا باہم مقابلہ تھا۔ انہوں نے کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دیں تو ہم نے بھی دیں، انہوں نے عطیے دیے تو ہم نے بھی دیے، یہاں تک کہ وہ اور ہم جب عزت و شرف میں برابری کی ٹکر ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وحی اترتی ہے۔ بھلا اس میدان میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم ہرگز اس کو نہ مانیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ ان حالات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کے رب کی، تمام مخلوقات کے شر سے،
رات کے اندھیرے اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے۔ پھر ان سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی ہر اس وسوسہ انداز کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ شیطان جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی دھمکیوں اور خطرناک تدبیروں کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ میں نے تمہارے مقابلے میں رب کائنات کی پناہ لے لی ہے، یہ کہ میں کلمہ حق کے اعلان سے ہرگز نہیں ہٹوں گا، تم جو چاہو کر لو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں تمہارے اور اپنے اور ساری کائنات کے رب کی پناہ لے چکا ہوں۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عامر کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر جا رہے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے عرض کیا مجھے سورہ ہود یا سورہ یوسف سکھا دیجیے۔ فرمایا اللہ کے نزدیک بندے کے لیے کل اعوذ برب الفلق سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں، پھر فرمایا نہ تو دعا کی ان جیسی اور صورتیں ہیں نہ تعویذ کی۔ بکثرت احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے وقت اور خاص طور پر بیماری کی حالت میں معوذتین یا بعض روایت کے مطابق قل هو اللہ اور یہی دونوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونکتے اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر جہاں جہاں تک بھی آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے انہیں پھیرتے تھے۔ آخری بیماری میں جب آپ کے لیے خود ایسا کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتیں بطور خود یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پڑھیں اور آپ کے دست مبارک کی برکت کے خیال سے آپ ہی کے ہاتھ لے کر آپ کے جسم پر پھیرے۔ آخری چیز جو معوذتین کے بارے میں قابل توجہ ہے وہ قرآن کے آغاز اور اختتام کی مناسبت سے ہے۔ اگرچہ قرآن مجید ترتیب نزول پر مرتب نہیں کیا گیا، مگر 23 سال کے دوران میں مختلف حالات اور مواقع اور ضروریات کے لحاظ سے نازل ہونے والی آیات اور صورتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بلکہ ان کے نازل کرنے والے رب کائنات کے حکم سے اس شکل میں مرتب فرمایا جس میں ہم اب اس کو پاتے ہیں۔ اس ترتیب کے لحاظ سے قرآن کا آغاز سورہ فاتح سے ہوتا ہے اور اختتام معوذتین پر۔ اب ذرا دونوں پر غور کیجئے۔ آغاز میں اللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین کی حمد و ثنا کر کے بندہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میری رہنمائی فرما۔ جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے، اور اختتام اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جو رب الفلق، رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس ہے عرض کرتا ہے کہ میں ہر مخلوق کے ہر فتنے اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے آپ ہی کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ راہ راست کی پیروی میں وہی سب سے زیادہ رکاوٹ ہیں۔ اس آغاز کے ساتھ یہ اختتام خوبصورت مناسبت رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے معوذتین کا تعارف، مفہوم اور فضیلت پیش کرنے کی سعادت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک کلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین ثم آمین۔